بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی اس دنیا میں زندگی موجود تھی۔ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں جنات رہا کرتے تھے۔ جنات پہاڑوں، میدانوں، ہر جگہ قبیلوں کی شکل میں آباد تھے۔ اکثر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کروڑوں سال تک ڈائناسور نے حکومت کی ہے۔ بہت عرصے تک وہ اس دنیا میں رہے اور پھر انسان کی آمد کے ساتھ ساتھ ڈائناسور کی نسل ختم ہو گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کیسے بنی؟ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا گیا؟ زمین کو اللہ پاک نے کب بنایا اور آخر اللہ نے انسانوں کو پیدا ہی کیوں کیا؟ آئیے ناظرین گرامی ان سب سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین و آسمان بلکہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ پاک ہی نے پیدا فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک سورۃ الحدید میں ارشاد فرماتا ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے، جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے، اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک سورہ ہود میں فرماتا ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا، اما میں تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا۔ گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور بے شمار محدثین نے روایت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ پاک نے اس کو حکم دیا، چنانچہ وہ اسی طرح چل پڑا اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ پاک کا علم تھا کہ جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ یہاں آپ کو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بیان کرتے چلیں کہ ایک دفعہ یمن سے ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے پاس دین کو سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ سوال ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان و زمین کی پیدائش وجود میں آ گئی۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں سب سے پہلے پیدا کی ہیں ان کی ترتیب کیا ہے؟ مطلب پہلے کس کو پیدا کیا اور بعد میں کس کو؟ تو اس بارے میں مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین اور پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف، مسائل، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات میں جمعہ کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر سے رات کے درمیان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔
مطلب یہ کہ ابتدائی آفرین میں جن مخلوق کی تخلیق ہوئی ان میں آخری مخلوق انسان تھا۔ اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی مخلوقات کی تخلیق کیا تھی۔ ان میں سے آخری نمبر آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسان سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ پاک سورہ شورى میں فرماتا ہے، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تمجید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ پاک معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنات کو پیدا کیا گیا۔ جنات کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسے کہ اللہ پاک سورہ الحجر میں فرماتے ہیں، اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بھی بہت زیادہ آیات و احادیث موجود ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ یہ آگ کے بھڑکتے شعلے کے کنارے کو کہتے ہیں۔ گویا جنات کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کنارے سے پیدا کیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا ہے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اس طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا، اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا ہے۔ جنات کی اصل اور بنیاد ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے۔ اس مسئلے میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن پاک میں ہے، اور ابلیس جنات میں سے تھا۔ مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں، وہ ہماری زمین پر رہائش پذیر تھے، لیکن جب جنات فتنہ و فساد میں مبتلا ہو گئے اور حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ پاک نے فرشتوں کا ایک عظیم الشان لشکر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیج دیا۔ فرشتوں اور جنات میں بہت زبردست لڑائی ہوئی اور اللہ پاک کے حکم سے فرشتوں نے جنات کو شکست دے دی اور وہ میدانوں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے سمندروں اور جزیروں میں پناہ لے لی۔ چنانچہ آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے، جنگلات اور پہاڑ ہیں۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو زمین پر اتارا، اور پھر ان سے تمام انسانیت کی نسلیں چلیں، اور ایسے ہی ایک دن اللہ رب العالمین اس زمین پر انسانوں کو دیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی ایک دن ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی سچی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی میں رکھے، آمین۔ مزید اس طرح کے ایمان افروز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔